اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی اور اپنا دکھڑا بھی سناتی۔ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قراندازی کرتے، جن کا نام قراندازی میں نکلتا ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں قراندازی میں نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا۔ غزوہ سے واپس میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھی کھو بیٹھی۔ واپس آئیں تو احساس ہوا، فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار گم ہو گیا تھا۔ اس دوران اونٹ پر ہودج باندھنے والے آئے اور اسے اونٹ پر لاد دیا۔ ہودج ڈولی کو کہا جاتا ہے جس میں باپردہ خواتین سفر کیا کرتی تھیں اور لوگ اسے اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر ہیں، وہ ہودج کے ہلکے پن پر نہیں چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کم عمر کی تھی، جسم بھی اتنا زیادہ وزنی نہیں تھا اور کئی آدمیوں نے مل کر ہودج کو اٹھایا تھا، اس لیے ہلکے پن کا احساس بھی نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار ڈھونڈ کر واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا۔ وہاں وہ اس خیال سے رک گئیں کہ جب لوگ انہیں نہیں پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرتے ہوئے وہاں آئیں گے۔ پھر صبح کا سہانا وقت تھا، ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی خیرگیری کے لیے پیچھے چلنے پر مامور تھے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر بیدار ہو گئیں، اٹھ کر بیٹھ گئیں اور خود کو سنبھال لیا۔ انہوں نے سواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا دی اور اونٹ کے اگلے پیر پر اپنا پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں۔ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولی، سواری کی نکیل پکڑ کر چلتے رہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت جب لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، لشکر میں پہنچ گئے۔ انہیں اس طرح آتا ہوا دیکھ کر لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے تہمت کے تانے بانے جوڑنا شروع کر دیے اور لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا، مگر وہ سیانہ تھا، اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ اس کے گروہ کے لوگ اس کے اشارے کے مطابق تہمت کا خوب چرچا کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ غزوہ سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں الزام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیماری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر جو مہربانی ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے میدان کی طرف نکلی۔ راستے میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا پیر چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مصطح کا برا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا کہ تم ایک بدری صحابی کو کوس رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ارے آپ کو معلوم نہیں، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں مصطح بھی شریک ہیں۔ پھر تہمت کا واقعہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ والدین کے پاس جا کر ان کو صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئیں اور اس دوران نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو رکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے گھر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی بیان کی۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
انہوں نے کہا کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں باقی رکھیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، وہ صحیح بات بتا دیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کی۔ تب آپ نے ممبر سے تقریر کی کہ کون ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کی پریشانیوں سے بچائے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی بات کہی۔ حضرت سعد قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اس کی مخالفت کی تو دونوں کی حمایت میں قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان میں تو میں شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے انہیں خاموش کیا۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ ایک انصاری خاتون بھی آ کر رونے میں شریک ہو گئی۔ والدین ان کو تسلی دے رہے تھے۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے، اگر تم اس سے پاک ہو تو اللہ عنقریب تمہاری پاکی ظاہر کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے ابا سے کہا، ابا آپ جواب دیں۔ ابا نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر امی سے کہا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود جواب دیا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے آپ حضرات کے کان پک گئے ہیں اور آپ لوگوں نے ان باتوں کو سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اعتراف کر بھی لوں جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ فوراً صحیح مان لیں گے۔ بس میرا اور آپ لوگوں کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسا ہے، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی آخری چارہ ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر چارپائی پر لیٹ گئیں اور رونے لگی۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب وحی پوری ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات یہ فرمائی، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی ظاہر کر دی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناز سے کہا، بخدا میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع تعلق سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش کو 80 کوڑے لگائے گئے، اور عبداللہ بن ابی سزا سے بچ گیا کیونکہ اس نے منہ سے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس لیے اس کے حق میں تہمت تراشی ثابت نہیں ہو سکی۔